یاد نبی سے روشن سینے، یہ آرزو ہے جائیں مدینے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک مبارک حدیث میں ارشاد فرمایا، وہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ۔ یعنی گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے ساتھ محبت کا تعلق نہ رکھتا ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور گویا ایک طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جنت میں داخلے کو موقوف قرار دیا ہے کہ یہ جنت میں اس وقت داخل ہو سکے گا جب یہ اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے گا، جب یہ اپنے رشتہ دار سے، اپنے بھائی سے، والدین سے، اولاد سے اور اپنے آپس کے تعلق والوں سے، پڑوسیوں سے، ان سے جب محبت کا تعلق ہوگا تو اس کا ایمان مکمل ہوگا، اور جب ایمان مکمل ہوگا تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلا ادلکم علی عمل اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم وہ کام کرنے لگ جاؤ، تم اپنی زندگی میں، اپنی معاشرت کے اندر اس چیز کو لے آؤ، تحاببتم، تو تمہاری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تمہارے تعلقات ہیں اس میں محبتوں میں اضافہ ہوگا، مودت میں اضافہ ہوگا، اور تمہارے آپس کے اتحاد اور اتفاق میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ کیا تمہیں میں ایسا کوئی عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت بڑھانے کا، آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا، اور دل سے بغض، حسد، کینہ، عداوت کی آگ کو نکالنے کا اور اس کو بجھانے کا جو طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا اس کائنات میں کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ محبت کا ذریعہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کریں۔ ہر ملک، ہر ملت، ہر مذہب اور ہر زبان کے لوگوں کی اپنی اپنی گریٹنگز ہوتی ہیں، کوئی کسی طریقے سے گریٹ کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے وش کرتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو ایک طریقہ سکھایا ہے، اور اگر دیکھا جائے دنیا کے اندر اس سے جامع، کمپریہنسو اور ایک ایسا طریقہ، ایک ایسے الفاظ جس کے اندر اتنا بڑا مفہوم داخل ہو جائے، دنیا کی کوئی زبان، کوئی ملت، کوئی تہذیب پیش نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سلام کرنے والا کسی مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے، یہ محبت کا ذریعہ کیوں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں اس کو محبت کا ذریعہ قرار دیا؟ اس لیے کہ جب کوئی مسلمان بھائی کسی کو کہتا ہے السلام علیکم، تو گویا وہ اس کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میری طرف سے آپ امن میں رہیں، میری طرف سے نہ آپ کی جان کو نقصان پہنچے گا، نہ آپ کے مال کو نقصان پہنچے گا، نہ آپ کی عزت پر کوئی حرف آئے گا۔ میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ آپ میری طرف سے سلامتی میں رہیں گے۔ اور پھر جب سامنے والا اس کو کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ میری طرف سے بھی تم پر سلامتی ہو، میری طرف سے بھی تم مطمئن ہو جاؤ، میری طرف سے بھی تم بے خوف ہو جاؤ، تو گویا وہ بھی اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ میں بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک معاشرے کے اندر اگر ہر شخص دوسرے سے بار بار ملتے وقت یہ جملہ کہے السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم وعلیکم السلام، اگر بار بار مسلمانوں کی جانب سے یہ جملے ادا کیے جائیں اور ہر مسلمان دوسرے کو اس بات کی گارنٹی دے موقع موقع پر، لمحے لمحے پر، ہر ملاقات کے موقع پر، تو کیا ان کی آپس میں محبت میں اضافہ نہیں ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص، کوئی دو آدمی رستے میں جا رہے ہیں، کوئی درخت، کوئی پتھر ان کے بیچ میں آیا جس کی وجہ سے ان کے رستے جدا ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ دوبارہ آپس میں آ ملے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پھر ایک دوسرے کو سلام کریں۔
کتنا حسین، کتنا خوبصورت مذہب اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ یہ تھوڑے سے فاصلے کے بعد، تھوڑے سے وقفے کے بعد ملیں تو فوراً یہ ایک دوسرے کو ضمانت دے دیں کہ بھائی میں آپ میری طرف سے سلامتی میں رہیں اور میں آپ کی طرف سے سلامتی میں رہوں. کیسے نبی کی بیان ہو عظمت، کیسے نبی کی بیان ہو.